السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی محترم و مکرم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ملک عزیز ہندوستان کی جنت جس وادی کو کہا جاتا ہے یعنی وادی کشمیر میں دلوں کو دہلا کر رکھ دینے والے واقعے کی مذمت اور اس کی مختصر حقیقت نیز گودی میڈیا اس واقعے کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ جو جوڑ رہی ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، وادی کشمیر ایک جنت نما وادی ہے۔ وہاں کا ضلع اننت ناگ اور اس ضلع کا علاقہ پہلگام اور وہاں کی وادی بیسران، جہاں پر سیاحت کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اس وادی میں دلوں کو دہلا دینے والا ایک دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہاں پر کچھ دہشت گرد لوگ خفیہ طور پر پہنچ چکے ہیں اور پہنچ کر وہاں پر بے قصور سیاحوں کو، جن میں ایک ایسا جوڑا جن کا نکاح 16 یا 17 اپریل کو ہوا تھا اور 22 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا، اس جوڑے میں جو شوہر تھا ایک ہندوستانی بحریے کے فوجی تھا، تو اس شخص کو نشانہ بنا کر اس کو مارا گیا ہے۔ اس کے بشمول 30 افراد کو مارا گیا ہے۔ ان 30 افراد میں کچھ مسلمان نوجوان ایسے تھے جو ہمارے برادران وطن کا دفاع اور ان کی جانوں کی حفاظت کی کوشش میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیے ہیں۔ کیا یہ گودی میڈیا کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ ایک مسلمان اور اپنے اسلام کا تشخص باقی رکھتے ہوئے اسلام کی صحیح شکل اور صورت کو لوگوں کے سامنے اخلاقی ڈھانچے میں پیش کرتے ہوئے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے بے قصور اور نہتے اپنے برادران وطن اور دیگر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے کئی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا قربانی پیش کی ہے۔ نیز کشمیر کے بوڑھے اور نوجوان اور معصوم بچے بھی اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ نہایت ہی دلوں کو دہلا دینے والا اور ہلا کر رکھ دینے والا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 30 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی ہم جتنی بھی مذمت بیان کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی بے قصور جان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے اور اس زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے جہان کا قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جو شخص ایک جان کی حفاظت اور اس کے احیاء اور بقا کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کسی جان کو بقا ملتا ہے تو گویا کہ اس نے جہان کی جان بخشی کرنے کا کام کر دیا۔ اس طریقے کا فرمان قرآن مقدس میں ہے۔ نیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کہ مسلمان، حقیقی مسلمان، ایسا مسلمان جس کا اسلام پکا ہے، ایسا مسلمان جس کا تعلق دین اسلام سے اکید ہے، وابستہ ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے نکلنے والے اقوال سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جسم کے اعضاء سے دوسرے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ اس مقام پر میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے دیگر مسلمان، میرے نبی نے یہ کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، ساری انسانیت محفوظ رہے۔ ناظرین، ہمیں ان احادیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک امن والا مذہب ہے۔ اسلام کے نام میں ہی سلامتی ہے، اسلام کے نام میں ہی امن و امان ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کی گودی میڈیا جو ہے اس واقعے کو اور اس سانحے کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ ان قاتلین نے اور ان دہشت گردوں نے قتل کرنے سے پہلے اور ہمارے ان برادران کو جن کو شہید کیا گیا ان کو شہید کرنے سے پہلے ان کا نام پوچھ کر مذہب کے تعلق سے پوچھ کر قتل کیا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اس
वाक़े का और इन लोगों के इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से ताल्लुक है। वाक़ईतन हो सकता है जो दहशतगर्द है, जो उन दहशतगर्दों का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक है और किसी वो दूसरे मुल्क से, हो सकता है पाकिस्तान से ही वो दहशतगर्द ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुल्क अजीज हिंदुस्तान का मुसलमान इस तरीके की बेजा हरकत करे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस वाक़े को लेकर लान-तान और तशवीह करे। इससे बाज आना चाहिए, इससे रुकना चाहिए। गोदी मीडिया को हम आज कुरान मुकद्दस की आयत और अहादीस मुबारका की इस रोशनी से साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि दीन इस्लाम और मजहब इस्लाम और इस्लामी तालीमात का दहशतगर्दी से दूर तक का भी कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये जो वाकया पेश आया है, हम इस वाकये को लेकर निहायत गमगीन है, निहायत अफसोस में है और हम अपने अफसोस और अपने गम का इजहार करते हैं। और शहर हैदराबाद में इस तरीके से मुल्क अजीज के कई मकामात पर हम मुसलमान भाई हमारे उन भाइयों के दुख में, दर्द में, गम में उनके अहले खाना के साथ शरीक हैं। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और इसका गम और दुख का हम इजहार करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन मरउमीन के अहले खाना को, मुताल्लिकीन को सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे और इनमें से जो हज़रात जख्मी हुए हैं अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाए और मुल्क अजीज हिंदुस्तान की इस किस्म के दहशतगर्दाना अमलों से मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।